بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وائس آف لاء کی ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید. آج کا جو ٹاپک ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا اس ایپیسوڈ کے لیے وہ انتہائی انٹرسٹنگ اور بہت اہم ہے. ہم معاشرے کے ان مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں, ہمیں نظر بھی آتے ہیں لیکن ہم اس پہ توجہ نہیں دے پاتے. ہم بات کرنے جا رہے ہیں وومن امپاورمنٹ پہ اور رول آف لاء اینڈ لیگل فریم ورک ان اٹ. سب سے پہلے تو مجھے فخر ہے کہ میں ایک ایسے معاشرے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پہ ایک عورت کی پیدائش گالی نہیں بلکہ رحمت تصور کیا جاتا ہے. آمد اسلام نے اور اسلام کے بعد اسلام نے جس حقیقت اور جس طرح سے ایک عورت کو عزت, احترام اور حقوق کو واضح کیا ہے وہ نہ صرف قابل ستائش ہے بلکہ اپنی مثال آپ ہے. میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں ایک ایسے معاشرے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پہ عورت کو وہ مقام دیا گیا جس مقام کا وعدہ قرآن نے بھی کیا, بنسبت ایک ایسے معاشرے سے جہاں پہ عورت کو زندہ جلا دینا یا زور زمین کر دینا ایک معاشرے کا رواج رہا ہو, ایک معاشرے کی ضرورت رہا ہو. اس خاص ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے میں نے وومن امپاورمنٹ پہ اسپیشلی بات کرنے کے لیے جن شخصیات کو یہاں پہ مدعو کیا ہے وہ یا تو ایک تو کسی تعارف کی محتاج نہیں, لیکن پھر بھی ان کا تعارف کروانا میں ضروری سمجھتا ہوں. سیکنڈلی یہ ایپیسوڈ میرے لیے اس لیے انٹرسٹنگ بھی ہے کیونکہ ہمارے پینل میں جو لا ایکسپرٹس موجود ہیں ان میں ایک میری بھی ٹیچر ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کا تعارف ان سے کروانا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمزہ فاطمہ, ایسوسیٹ پروفیسر آف لا پلس فرسٹ ایور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف یونیورسٹی گیلانی لا کالج ان ملتان. تو سب سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں, ان کے بارے میں جانتے ہیں. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ہمارے پاس ہماری ملتان بار کی ملتان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ملتان کی جو ون آف دا لارجسٹ بار ان ساؤتھ پنجاب, ان سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ اس ٹائم یہاں پہ وائس پریزیڈنٹ آف ملتان ہائی کورٹ ہیں. تو ان سے جانتے ہیں ان کے بارے میں. السلام علیکم میڈم. میڈم رابعہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں میڈم. پہلے آپ یہ بتائیں کہ آئی ایس پی آ کے آپ کو کیسا محسوس ہوا, کہ آپ کو آئی ایس پی کا ایٹماسفیئر, کلائمیٹ کیسا لگا؟ محسن, سب سے پہلے جس طرح سے آپ کے لیے یہ ایپیسوڈ ایکسائٹنگ ہے, میرے لیے بھی ایکسائٹنگ ہے. میں خوش ہوں کیونکہ محسن میرے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں اور لا کالج میں اپنی سروسز دے رہے ہیں. اور آج آپ نے جو بڑا زبردست قسم کا سیمینار کروایا وومن امپاورمنٹ میں, وچ از ون آف دی ریئلی سگنیفیکنٹ ایشو آف آور سوسائٹی اینڈ وی ریئلی نیڈ ٹو لک ان ٹو اٹ. اور اس میں آپ کا جو اسپیچ تھی دیٹ واز فینٹاسٹک, آئی مسٹ اپریشیٹ دیٹ. بہت شکریہ میڈم. لا کالج ابھی اسٹارٹ ہے بٹ آئی تھنک اٹس اے گڈ اسٹارٹ, اور ود دا پیسج آف ٹائم اٹ ول گرو ویل انشاءاللہ میڈم. میڈم رابعہ آپ بتائیے, آپ لا ڈپارٹمنٹ آپ نے وزٹ کیا, آئی ایس پی وزٹ کیا, تو آپ نے اس کو کیسا پایا, کیسا ایٹماسفیئر لگا آپ کو؟ میں نے جو میرا یہ وزٹ ہے اور اسپیشلی جو ہم نے سیمینار اٹینڈ کیا, میں نے اسے بڑا تھوڑا کیونکہ روٹین کی چیزوں سے تھوڑا ایک ہٹ کے سیمینار بھی تھا, اور ہر بندہ مجھے اس میں بڑا ٹیلنٹڈ نظر آیا. اس کی ایک ریزن, جس ادارے میں وہ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں, اپنے آپ کو گرو کر رہے ہیں, ظاہر بات ہے اس ادارے کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے ان کی پرسنالٹی کو بلڈ کرنے میں. تو مجھے یہاں کا ایٹماسفیئر بھی بہت اچھا لگا, اور اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس میں مجھے ایبلٹی نظر آئی کہ وہ ان فیوچر ایک اچھے جو ہے وہ پریکٹیکل لائف میں اپنا رول پلے کریں گے, اور اپنا پریکٹیکل ایک رول جو ہوگا وہ ان کا بڑا مفید شہری کے حوالے سے ایک یوزفل جی سٹیزن کا ان بالکل کا ایسا ہی ہوگا. ہے. وومن امپاورمنٹ اس لیے بھی میڈم ضروری ہے اس کو اجاگر کرنا کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک میل ڈومیننٹ معاشرہ ہے اور میل ڈومیننسی بہت زیادہ ہے, جبکہ ہر کسی کا اس چیز کے اوپر پرسپیکٹیو سیپریٹ ہو سکتا ہے, ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے کہ وہ میل ڈومیننسی کو کس چیز میں کاؤنٹ کرتے ہیں. جبکہ ایک عورت جو ہے, میں بلکہ اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ جب وہ پوچھتے ہیں کہ سر فیمیلز اکثر نمبر زیادہ کیوں لے جاتی ہیں, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ ان کا کبھی پیپر چیک کریں. دا وے دے اٹیمپٹ دیئر پیپر, the way they organize their paper, the way they represent their paper is something different from the boys. تو شاید اس لیے وہ زیادہ مارکس جو ہیں وہ لے جاتی ہیں. نو ڈاؤٹ کہ بوائز کے پیپر بھی اچھے ہوتے ہیں, بٹ یہ سوال اور یہ جواب ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ فیمیلز کو نمبر زیادہ کیوں مل جاتے ہیں.
اور سیکنڈلی میں سمجھتا ہوں میڈم کہ جو فیمیلز ہیں ان کو شاید اس لیے بھی آگے آنے کا موقع کم دیا جاتا ہے کہ کہیں وہ میل کو نہ کراس کر جائیں، تو شاید یہ بھی ایک پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے. خیر میم ہم بات کریں وومن امپاورمنٹ پہ، اینڈ آپ اور میڈم صاحبہ جو ہیں وہ اس ٹائم دو ایسے ادارے جو لائرز کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ انٹیکٹ ہیں، جس میں لاء کالج جس نے اسٹوڈنٹس بنانے ہیں اور اس کے بعد جو ہماری بارز ہیں جنہیں ان لائرز کو چلانا ہے. تو بار اور جو ایڈوکیٹس ہیں وہ بھی انٹرلنکڈ ہیں. تو میڈم ایک ادارے کا اس طرح سے سربراہ ہونا کہ فرسٹ فیمیل ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور ایسے ڈپارٹمنٹ کا جس میں زیادہ تر موسٹلی بوائز ہوتے ہیں، جو گرلز ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں، تو میم اس کو مینیج آپ کیسے کرتی ہیں؟ اس کی مینجمنٹ آپ کرتی ہیں، اس کی ایڈمنسٹریشن آپ سنبھالتی ہیں، تو یہ کیسے آپ کو یہ موٹیویشن ملی ہے کہ اس کو اتنے بڑے ادارے کو کنٹرول کرنا؟ محسن، گیلانی لاء کالج جو ہے بہاؤدین زکریا یونیورسٹی از ون آف دی لارجسٹ یونیورسٹی آف پاکستان، اور اس کی پرنسپل فرسٹ ٹائم کوئی فیمیل ہیں. باقی پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں بھی فیمیل ہیڈ کر رہی ہیں، میری ٹیچر ہیں ڈاکٹر شازیہ قریشی، اور بھی ہیں، لیکن ساؤتھ پنجاب میں ایسا نہیں تھا. گیلانی لاء کالج خاص طور پہ اٹس ون آف دی اولڈسٹ انسٹیٹیوشن، ایون یونیورسٹی سے بھی پرانا ہے. گیلانی لاء کالج 1971 میں بنا تھا، جبکہ یونیورسٹی 1975 میں بنی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ کالج یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، اور 2008 میں یا 2010 میں غالباً پھر وہ جو سٹی کیمپس تھا اس کو ختم کر کے اس کو شفٹ کر دیا گیا، اور یہاں پہ سیپریٹ بلڈنگ بنی. اینڈ آئی مسٹ ایکنالج کہ وہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے بنائی، اور یہ کالج بھی ان کے والد صاحب کے نام پہ ہے. ان کی بہت سروسز ہیں ایجوکیشن فیلڈ کے لیے. انہوں نے یہ ولایت اسکالرشپس حسین بھی دیے. میڈم جو کالج ہوتا تھا لاء کالج، وہ آئی تھنک مرج ہوا ادھر ہی، وہ مرج ہو گیا، اسی کی آنرشپ جو تھی وہ یونیورسٹی کے ساتھ آ گئی، اور گیلانی لاء کالج پھر یونیورسٹی کے اندر آ گیا، اور تب سے وہ یونیورسٹی کا کانسٹیٹیوئنٹ کالج ہی ہے. مینجمنٹ اور لیڈرشپ غالباً آئی تھنک گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہے، اس میں میل فیمیل کی کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے. گو کہ آئی ہیو بن ہیئرنگ دا وائسز کہ لاء کالج میں بڑے پرابلمس ہوتے ہیں، یہاں پہ بڑی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، اور ایک فیمیل جو ہے وہ کس طرح سے اس کو ہیڈ کرے گی. بیکاز آئی ریمائنڈ سم انسیڈنسز کہ کچھ عرصہ پہلے جب اکثر کالج آنا تو کالج کا گیٹ بند ہے اور باہر جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی 200-300 اسٹوڈنٹس کھڑے ہیں، ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، تو میں نے آ کے گاڑی سے اترنا تو مجھے دور سے اشارہ کرنا، وی سی صاحب بھی کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں، گارڈ کہہ رہے ہیں میڈم کو کہیں آپ گھر چلی جائیں فار مائی سیکیورٹی. اور اس ٹائم پہ یہ بات ہوئی کہ فیمیل کیسے لاء کالج کو چلائے گی. I think that was the first motivation کہ میں گھر کیوں جاؤں، میں گھر کیوں جاؤں، میں کیسے ایک فیمیل جو ہے وہ ایک لاء کالج سنبھال سکتی ہے. میں ان کی انٹینشن کے بارے میں بات نہیں کر رہی، انہوں نے میری سیکیورٹی کو مد نظر رکھا، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. لیکن جب میں نے اس کالج کو چلانا شروع کیا تو آئی تھنک اٹس دا سیم، مجھے بالکل بھی یہ بات ڈفرینٹ نہیں لگی، میل اور فیمیل کا کوئی فرق نہیں لگا، بلکہ اسٹوڈنٹس کو بلایا، ان کو سمجھایا، ان کو بتایا کہ جن چیزوں کو آپ لیڈرشپ سمجھ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، صحیح راستہ یہ ہے، آپ نے لیڈ کرنا ہے تو پروڈکٹیوٹی کی طرف لیڈ کریں، آپ ڈسٹرکشن کی طرف نہ جائیں. اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی ہیں پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں ہوتی ہیں. میں نے انگلینڈ سے پی ایچ ڈی کی ہے، میری یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ یونین تھی، ان کا ایک باقاعدہ آفس تھا اسٹیبلشڈ، اور بلکہ جب ہمارے پروگرام ہوتے تھے تو وائس چانسلرس کے ساتھ اسٹوڈنٹ یونین کے پریزیڈنٹ کی چیئر ہوتی تھی. لیکن ان کا کام پروڈکٹیوٹی تھا، وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو، دوسرے اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے، ان کو گائیڈ کرتے تھے، ان کی اسٹڈی کے حوالے سے، ان کی ریزیڈنس کے حوالے سے، یا ان کے اور اگر کوئی ایشوز ہیں تو اس حوالے سے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں جو چیزیں اسٹوڈنٹ یونین لے کے آئے وہ تھا غنڈہ گردی، وہ تھا لڑائی جھگڑا، کہ اپنی مرضی سے ہم کلاس میں آئیں گے بھی نہیں، اور ٹیچرز کو ہم پریشرائز کر کے مارکس بھی زیادہ لیں گے اور پاس بھی ہوں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. اینڈ انفارچونیٹلی اس میں کچھ ہمارے انٹرنل فیکٹرز بھی تھے کہ ہمارے اپنے اساتذہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، اپنے پرسنل گینز کے لیے اسٹوڈنٹس کو استعمال کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی چیزیں ملائن ہو جاتی ہیں. تو ہم نے کوشش کی
پوری فیکلٹی نے مل کے کہ ہم نے اس پہ کام کرنا ہے، اور ہم نے اس پہ کام کیا الحمدللہ. اور اس میں اکنالج کرنا چاہوں گی سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور پاکستان بار کاؤنسل کو بھی. انہوں نے 2018 کی جو ججمنٹ ہے بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے، اور 2015 میں جو پاکستان بار کاؤنسل رولز بنے ہیں انہوں نے بھی لیگل ایجوکیشن کو سٹریم لائن کرنے میں ہمیں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا ہے. گو کہ اس میں کچھ مسائل بھی ہیں جن کے ساتھ ہم ایگری نہیں کرتے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر بات ہو اور امینڈمنٹس کی جائیں ان میں، بٹ ایون دین 70% لیگل ایجوکیشن کو لیگلائز کرنے میں اور اس کو اسٹریم لائن کرنے میں بالکل ایسا انہوں نے ہمیں بہت کوالٹی زیادہ مینٹین کوالٹی مینٹین maintain کرنے میں کرنے انہوں نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا. اب ہمارے پاس انٹر کے بعد بچے آتے ہیں، 3 ایئر لا پروگرام بند کر دیا گیا ہے، 5 ایئرس ہے. وہ قدرے انوسنٹ بچے ہوتے ہیں، پڑھنے لکھنے والے ہوتے ہیں. اور امیزنگلی آپ حیران ہوں گے کہ میڈیکل کالجز کے بعد جو ہائیسٹ میرٹ ہوتا ہے وہ لا کالجز کا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس بہت اچھا اسٹاف آ رہا ہے. تو چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہیں اور لیگل ایجوکیشن جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. اور یہی میری موٹیویشن ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ایک اچھا ماحول دیا جائے، ادارہ اس طرح سے پروگریس کرے جیسے اسے کرنا چاہیے، اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کی جو سافٹ سکلز ہیں، ان کی جو پرسنالٹی گرومنگ ہے، اس کے اوپر بھی توجہ دی جائے. میڈم کوالٹی آف جو لیگل ایجوکیشن ہے اس کی طرف بھی ہم آئیں گے، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. میں میڈم رابعہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ میڈم آپ کیونکہ بہت اچھا الیکشن آپ نے کنٹیسٹ کیا اور آپ جو ہماری ون آف دا بگیسٹ بار ہے ملتان کی، اس کی ریپرزینٹیٹیو ہیں ایز اے وائس پریزیڈنٹ آف ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ملتان. تو میڈم آپ کے اوپر ڈیفینیٹ بات ہے کہ اتنے زیادہ لائرس کا کانفیڈنس ہونا، آپ کو الیکشن میں جتوانا اور لے کے آنا، اس کی ایک موٹیویشن آپ نے کہیں سے لی ہوگی، آپ کو لگا ہوگا کہ آپ کو الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہیے. بینگ وومن ایسی کیا موٹیویشنز تھی جو آپ کو لگا کہ آپ الیکشن کنٹیسٹ کر کے اس ادارے میں آ کے، اس بڑی بار کو آ کے کون سی چیز امپروو کروا سکتی ہیں یا پرووائڈ کر سکتی ہیں؟ ہاں، بہت شکریہ محسن. میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ میں نے 2006 میں جو ہے وہ لوکل جو ایک الیکشن ہوتا ہے، تو میں ڈسٹرکٹ کونسل ملتان کی میں ممبر بنی تھی 2006 میں. تو اس وقت سے مطلب ایک سمجھ لیں کہ لیڈرشپ انٹرسٹ کہہ لیں، کوالٹیز تو میں نہیں کہوں گی، جو ایک ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کچھ کرنے کے لیے ایک موٹیویشن، وہاں سے مجھے لگا کہ میں کچھ کر سکتی ہوں اور مجھے کچھ کرنا چاہیے. تو اس وقت میں ایز فیمیل لیڈی کونسلر ممبر ضلع کونسل تھی. اس وقت بھی ہم نے کافی کام کیا، کوشش کی کہ جتنا ہم اپنے حد تک کر سکتے ہیں کسی کی کوئی اصلاح کے لیے، ادارے کے لیے، کسی فرد واحد کے لیے یا کسی کمیونٹی کے لیے، تو اپنے حصے کا رول ضرور پلے کرنا چاہیے. اسی طرح سے پھر وہ سلسلہ چلتا رہا بہت سارے سوشل سیکٹر کے ساتھ ساتھ. یہ جو ہمارا وکلا کا ایک پلیٹ فارم ہے، اس میں بھی بہت عرصے سے میری خواہش تھی کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے ہم جو باہر بیٹھ کے نہیں کر سکتے. اس سسٹم کا حصہ بننے کے بعد شاید کچھ ہم اچھا ڈیلیور کر سکیں. لیکن انلکیلی ہمارا ٹائم جو ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، صرف 1 سال ہوتا ہے. لیکن ہم اپنے طور پر کوشش کر رہی ہوں میں کہ خواتین کے لیے ہم کچھ کریں. اور ہم نے نا تھوڑا سا ادارے کی اصلاح کے لیے ہی کام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس فورم میں ہمارے پاس رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ چینج کرنے کی ہمارے پاس اتنا وہ نہیں ہے کیپیسٹی. کیونکہ وہ جو پنجاب بار کا ادارہ ہے ان کے پاس کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ وکلا کی بہبود کے لیے زیادہ بیٹرلی کام کر سکتے ہیں. ہم اس پلیٹ فارم سے وکلا کی بہبود کے لیے انفرادی طور پر تو اتنا نہیں کام کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہم ادارے کی بہبود کے لیے ایک بہتر کام کر سکتے ہیں، جس میں ہم وکلا کمیونٹی کو بہتر طور پر فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اور ان کے لیے کچھ اچھا کر سکتے ہیں کہ انہیں ایک بہتر ایٹماسفیئر جو ہے وہ دے سکیں، اور ایک اچھے ماحول میں وکالت کو پروموٹ کرنے کا جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے جو ہائی کورٹ بلڈنگ ہے اس میں لیڈی لائرس کے لیے ان کا بار روم کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کروانے کے لیے، اور کچھ سٹنگ ایریاز میں اضافے کے لیے، اور کچھ سٹنگ ایریاز کی مطلب بیٹھنے کے حوالے سے ایٹماسفیئر بہتر کرنے کے لیے کچھ لا میں بھی ہم چینجنگ لے کر آ رہے ہیں جس حد تک ہم کر سکتے ہیں. کہ الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا ہم وکلا کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جن میں ایک تو یہ ہے کہ جو ہے مطلب الیکشن میں تھوڑی سی کچھ چینجنگ کر لیں
کہ ہائی کورٹ کا جو الیکشن ہے وہ تحصیل لیول پہ پنجاب بار والے الیکشن کی طرح ہو جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہر سال بہت دور دور سے لوگ جو ہیں وکلا یہاں آئیں، اور کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس وجہ سے رہ جاتے ہیں، اپنا رول جو ہے وہ پلے نہیں کر پاتے، اپنا ووٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ انہیں بہت دور سے، اب راجن پور سے، لیا سے، ڈی جی خان سے بہت کم لوگ جو ہیں، کیونکہ بہت سارے پروفیشنل وکیل ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے، کیونکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے جو دور دراز سے لوگ آتے ہیں انہیں تقریباً فل ڈے ہی نکالنا پڑتا ہے۔ نہیں میڈم، یہ بڑے آپ نے احسن اقدام کیے ہیں، اور فیمیلز کی رائٹس کے لیے جو آپ کر رہی ہیں، تو امید ہے کہ آپ مزید ان کاموں کو اور ان سٹیپس کو جو ہے وہ اور زیادہ امپروو کریں گی، تاکہ فیمیلز کے لیے جو باہر میں ایک سپیس ہے وہ کریٹ ہو سکے، اپرچونیٹیز کریٹ ہو سکیں۔ میں دوبارہ واپس آؤں گا ڈاکٹر سمزہ فاطمہ کی طرف کہ میڈم یہ بتائیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں، جیسے میں نے سٹارٹ میں ایک بات کی کہ میل ڈومیننٹ فیکٹر لوگ جو ہیں وہ اس کو اجاگر کرتے ہیں، اینڈ دس از ناٹ رانگ، میں اس کو اس لیے غلط نہیں کہوں گا کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ سوچ کافی عرصے سے ڈیولپڈ ہے، تو وقت ہے کہ اسے ہم ختم کریں۔ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں میڈم، آئی نو دیم کیونکہ وہ بھی میرے ٹیچر ہیں، تو وہ ایسوسیٹ پروفیسر آف لاء ہیں، سیم ڈپارٹمنٹ ہے، ایون کہ آپ کی یو کے سے جو پی ایچ ڈی ہے وہ بھی سیم ہے، ان سیم ایئر ہے۔ تو میم کیسا لگتا ہے کہ سیم پروفیشن میں آپ ہیں، ایک کامیاب جو مرد ہے اس کے پیچھے عورت کا ہاتھ سنا تھا، تو ایک کامیاب عورت کے پیچھے ایک کامیاب مرد کا کتنا ہاتھ ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ کیا ہیلپ فل ہوتا ہے یہ، کیا یہ سلوگن ہونا چاہیے، یا جو یوز کرتے ہیں وہ ٹھیک یوز کرتے ہیں، کامیاب عورت کے پیچھے بھی کامیاب مرد کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ یہ سلوگن 100% ٹھیک ہے محسن، کہ ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک کامیاب مرد کا ہاتھ ہوتا ہے، کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ کے ہسبینڈ سپورٹیو نہ ہو تو آپ تو کام کر ہی نہیں سکتے۔ بالکل اسی طرح سے کہ اگر وائف سپورٹیو نہ ہو اور اگر ذہنی سکون ایک مرد کو میسر نہیں ہے تو وہ بھی کام نہیں کر سکتا ٹھیک طرح سے۔ اور اسی طرح سے ڈاکٹر بلال صاحب آپ تو جانتے ہی ہیں ان کو، اور ہی از ویری سپورٹیو۔ اور جہاں تک ہم بات کرتے ہیں لاء کالج کے امن و امان کی، آئی مسٹ ایکنالج کہ وہ ڈائریکٹر اسٹوڈنٹس افیئرس ہیں، اور ان کا رول بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے اسٹوڈنٹس کو، آپ بلیو نہیں کریں گے کہ 4 گھنٹے کی سٹنگز بھی دی ہیں، ان کی کاؤنسلنگ کرنے، ان سے نیگوشیٹ کرنے، ان سے بات چیت کرنا، ہر لیول پہ جا کے، ہر سٹیپ پہ جا کے ان کے پیرنٹس سے ملنا، ان سے بات کرنا، یعنی آؤٹ آف دی وے جا کے، آؤٹ آف دی مائل سفر کر کے، کہ ہیں سب ہمارے بچے کچی عمریں ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، تو ہمارا مقصد کسی بچے کا نقصان کرنا نہیں ہوتا، ہمارا مقصد بچے کو سیدھے رستے پہ لے کے آنا ہوتا ہے۔ اور سم ٹائمز اگلے بندے کو یہ بات سمجھانا زیادہ مشکل ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ آپ کے فائدے کی ہے، میرے فائدے کی نہیں ہے۔ تو ان کا یہ بہت بڑا کردار ہے، کالج کے امن و امان کے حوالے سے ان کا رول ہے، اور اس کے علاوہ بھی میری لیڈرشپ جو نظر آتی ہے اور میری سکسیس جو نظر آتی ہے سب کو، اس میں بھی ان کا بہت بڑا رول ہے۔ ہی از ویری مچ سپورٹیو، کہ ان کی وجہ سے میں اتنا ایزیلی کام کر پاتی ہوں۔ لائک وہ نہیں کہیں گے کہ آپ اتنی دیر سے گھر کیوں آ رہی ہیں، آپ اتنی جلدی کیوں جا رہی ہیں۔ میں اکثر آؤٹ آف دی سٹی ٹریول کرتی ہوں، ڈفرینٹ جگہوں پہ مجھے جانا ہوتا ہے کام کے سلسلے میں، تو ان کا ہمیشہ سپورٹیو رول ہی رہتا ہے۔ انہوں نے کبھی ڈسکریج نہیں کرنا ہوتا، انکریج کرنا ہوتا ہے، اینڈ آئی تھنک دس از ویری مچ امپورٹنٹ ان ایوری ونز لائف۔ جو آپ کا پہلا پوائنٹ ہے، جو کہ پچھلے کویسچن میں بھی آپ نے ریز کیا، میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کا۔ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی صرف یہ نہیں ہے، میل ڈومینیشن پوری دنیا میں ہے۔ اگر آپ، جب میں کارپوریٹ گورننس پڑھ رہی تھی، چونکہ میرا فیلڈ کارپوریٹ گورننس ہے اور میں اس میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی، تو ریسرچ کے دوران میں نے دیکھا کہ ایون امریکہ میں بھی فیمیلز کو ووٹنگ رائٹس کتنی دیر سے ملے۔ the people criticize سعودی عربیہ کہ وہاں پہ عورت کو ووٹنگ رائٹ دیر سے ملے، لیکن اگر آپ کمپیریزن کر کے دیکھیں تو جتنا دیر سے امریکہ میں ملے تھے، سعودی عرب میں اسے بہت جلدی مل گئے۔ اور بے شک ہمیں وہاں پہ وومن امپاورمنٹ نظر آتی ہے، دے آر ویری مچ سیکیور، اینڈ دیٹ از بیکاز آف دی رول آف لا۔ وہاں پہ لا انفورسمنٹ ہے، لیکن ابھی بھی فیمیلز کو ٹاپ پوزیشنز پہ اس طرح سے نہیں رکھا جاتا، ہائیلی پیڈ جو سیٹس ہوتی ہیں وہاں پہ نہیں رکھا جاتا۔ یہ ڈسپیرٹی امریکہ میں بھی ہے، یو کے میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، میں نے دیکھی ہے، میں نے پڑھی ہے، اینڈ دے ڈو ایکنالج دیٹ ایز ویل۔
اینڈ دیٹ از دا سائیکی بیہائنڈ از میل ڈومیننس کہ میلز کہیں نہ کہیں اس چیز کو بیئر نہیں کر پاتے کہ ان کا ہیڈ جو ہے یا ان کے اوپر جو ہے وہ ایک فیمیل ہے. اور اس کے علاوہ بھی کہ ایک فیمیل کو جو ہے وہ مرد سے زیادہ ترجیح دے کر اس کو زیادہ پے کیا جائے. ایگزیکٹلی ایون لیبر میں بھی آپ دیکھ لیں, فیکٹریز وغیرہ میں وہ باہر کا بھی یہی ہے کہ وہ ان کا جو پے کرنے کا ایک کرائٹیریا ہے وہ فیمیل کو لیس دین میل ہے. دیکھیں اسی جگہ پہ پھر لا نے اپنا کردار ادا کیا ہے, اس نے بڑا امپورٹنٹ ایک رول پلے کیا ہے. دیکھیں ایسے اب میڈم آپ پڑھاتی بھی ہیں یہ سبجیکٹ اینڈ یو ہیو ریسرچ پیپرز آن اٹ کہ کوڈز آف کارپوریٹ گورننس جو ان پاکستان میں ہمارے پاس ہیں, کمپلائی اور ایکسپلین پرنسپل کے اندر بھی ہم دیکھ لیں تو انہوں نے مینڈیٹری کیا ہے کہ آپ ایک فیمیل ریپرزینٹیٹیو اپنے بورڈ مینجمنٹ کے اندر لازمی رکھیں, اپنے بورڈ کا پارٹ رکھیں. تو لا جو ہے اس کے اوپر بڑا کام کر رہا ہے. ابھی میں بڑی فروٹفل ڈسکشن ہماری جاری رہے گی, تو ابھی ہم ایک شارٹ بریک کی طرف جائیں گے, لیکن اس سے پہلے میں بتاتے چلوں کہ میں اس چیز کو بڑا لکی سمجھتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم کو, کہ یہ پلیٹ فارم نہ صرف ایک لا کے اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی اچھی ایک اپرچونیٹی ہے کہ وہ یہاں سے سیکھیں, بلکہ ایک جنرل پبلک کے لیے بھی ہے. ایک آپ لا کی اویئرنیس تو دے ہی رہے ہیں, تو اس کے علاوہ جو لوکل جو پاپولیشن ہے اس کو آپ اویئرنیس دے رہے ہیں. ایسے ٹاپکس کو ہم چوز اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ہر بندے تک اپنی آواز کو پہنچا سکیں. تو ہماری گفتگو ایسے ہی جاری رہے گی. تب تک ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. اس بریک میں ISP ملتان آفیشیل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری اپڈیٹڈ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے وومن امپاورمنٹ کی اور اس کے ساتھ لیگل فریم ورک کی اور لا کی جو وومن امپاورمنٹ اور وومن پروٹیکشن میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. اگر ہم لا کو دیکھیں تو جو لیجسلیشن ہماری وومن پروٹیکشن کے اوپر اور وومن رائٹس کے اوپر کی گئی ہیں ان میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ہے, پاکستان پینل کوڈ 1860, پروٹیکشن فار وومن ایکٹ 2006, پریونشن اینڈ کنٹرول آف ہیومن ٹریفکنگ ایکٹ 2002, the Protection Against Harassment of Women Act at Workplace 2010, Domestic Violence Prevention and Protection Act 2012, ایسڈ کنٹرول اینڈ ایسڈ کرائم پریونشن ایکٹ, اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے ایسے قوانین موجود ہیں جو کہ نہ صرف وومن پروٹیکشن کے لیے ضروری ہیں بلکہ وومن رائٹس کو انشور بھی کرواتے ہیں. ہماری ڈسکشن ابھی ہمارے جو لا ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ جاری ہے, تو ہم اپنے اس سیشن کو کنٹینیو کرتے ہوئے پہلا سوال ڈاکٹر سمزہ فاطمہ سے دوبارہ کرتے ہیں کہ میڈم ایک روٹین سے ہٹ کے کہ آپ بھی اسی پروفیشن میں جس میں آپ کے ہسبینڈ ہیں, کبھی کچھ ایسا بھی ہوا ہے کہ تیاری کرتے ہوئے کوئی لیٹ ہوا ہو اور آپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے میری کلاس ہے, یا آپ لیٹ ہوئی ہوں تو سر نے کہا کہ ٹھیک ہے میڈم آپ خود آ جائیں, میں اپنے لاسٹ اسٹوڈنٹس کو ایسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا, میری کلاس کا ٹائم ہو جائے. کبھی ایسا سین بھی کریٹ ہوتا ہے کیونکہ میم اسٹوڈنٹس جو آپ کو اس ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں ان چیزوں میں بھی. اچھا, اس میں دو سینیریوز ہیں. ایک تو 1 سال پہلے کا جب میں پرنسپل نہیں تھی تب ہم اکٹھے آتے جاتے تھے ایک ہی گاڑی پہ, تو میں ہمیشہ ٹائم پہ تیار ہو جاتی تھی اور سر لیٹ ہوتے تھے. میں سچ بتا رہی ہوں سب کو. چلیں میڈم اگر سر کو یہ پتہ لگ گیا تو
اگر انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں بتا دوں گا کہ آپ نے یہی کہا تھا کہ وہ لیٹ فری. تو میں کہہ رہی ہوتی تھی کہ میں کلاس سے لیٹ ہو رہی ہوں, اسٹوڈنٹس لیٹ ہو, اور ان کا جواب ہوتا تھا آپ کی کلاس 8:30 ہے تو میری بھی 8:30 ہی ہے, لہٰذا صبر کریں. اچھا, اب جب سے پرنسپل ہیں تو اب سینیریو چینج ہو گیا, اب ہم نے گاڑیاں الگ کر لی ہیں, کیونکہ میں اب لیٹ ہونا بیئر نہیں کر سکتی اور مجھے ٹائم پہ پہنچنا ہی ہوتا ہے, اور پھر مجھے سم ٹائمز آفس جانے سے پہلے کہیں اور جانا ہوتا ہے. تو اب ہماری روٹین ڈفرینٹ ہو گئی ہے, اور ان کی ڈفرینٹ ہے, میری ڈفرینٹ ہے, اور اس لیے اب سم ٹائمز ہم فون پہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں اس جگہ پہ ہوں اور آپ اس جگہ پہ. کبھی میڈم ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے فون کر کے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب ناشتہ آپ کا فلانی جگہ پہ فلانی چیز کے ساتھ پڑا ہوا ہے, تو آپ وہاں سے اٹھا کے کھا لیجیے گا. نہیں, ناشتہ اکٹھے ہو جاتا ہے, یہ بھی بلیسفل تھنگ ہے کہ اکٹھے ہو جاتے ناشتہ اکٹھے ہو جاتا ہے, ڈنر اکٹھے ہو جاتا ہے الحمدللہ. لنچ جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہوتا, کیونکہ میں اکثر ہی آفس میں ہوتی ہوں یا کسی میٹنگ میں ہوتی ہوں, اور سر ڈفرینٹ جگہ پہ ہوتے ہیں. وہ کبھی گھر جا کے بلیسلی لنچ کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے, یا سم ٹائمز وہ بھی کسی میٹنگ وغیرہ میں اسٹک ہوتے ہیں تو نہیں کر پاتے. دیکھ میڈم یہ کتنی ایک خوبصورت چیز ہے, اس کو دیکھا جائے کہ مطلب آپ اور سر ایک ہی پروفیشن میں ہیں, یس, بلال صاحب اور آپ, اور دیکھیں یہ بچوں کے لیے ایک سیکھنے کی چیز ہے کہ ایک سیم پروفیشن میں رہ کر جتنی وومن امپاورمنٹ کے اندر ایک فیمیل رول پلے کرتی ہے اتنا ہی میل اس میں رول پلے کر رہا ہے, تو وہ بھی اتنا ہی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے جتنا ایک فیمیل کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. تو آئی تھنک اس پوائنٹ کو بھی اجاگر ہونے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ آپ میل کو بار بار ہڈن کرواتے ہیں, ایک میل کو بار بار سپریس کرتے ہیں, ڈپریس کرتے ہیں کہ یس یو آر اے ویلن, اور آپ وومن امپاورمنٹ کے اور ایک عورت کی ترقی کے درمیان میں کھڑے ہیں. تو آئی تھنک اس سینیریو کو چینج ہونا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ نو, وومن امپاورمنٹ کے اندر جتنا ایک فیمیل پارٹیسپیٹ کر رہی ہے اتنا ہی میل پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا ایڈ کروں گی اس میں. بات سٹارٹ کی تھی ہم نے کہ ہر ترقی یافتہ مرد کے پیچھے جو ہے وہ ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, جبکہ عورت کے پیچھے بھی مرد کا ہی ہاتھ ہوتا ہے. میں اس کو اس طرح سے ایڈ کروں گی کہ عورت کے پیچھے تو مرد کا ہاتھ ہوتا ہی ہوتا ہے, کیونکہ مرد کے بغیر عورت ناکام ہے. اسے باپ کی طرف سے پرمیشن نہیں ملے گی, بھائیوں کی طرف سے پرمیشن نہیں ملے گی, تو وہ بیگ لے کر بچپن میں باہر نہیں جائے گی. ٹھیک ہے, اسی طرح معاشرے میں اگر اس کو تعلیم بھی مکمل کر لی, اگر پروفیشنل لائف میں اس کو اپنا رول پلے کرنے کی پرمیشن نہیں ملے گی, گھر سے باہر جانے کی پرمیشن نہیں ملے گی, تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں منوا سکے گی. سیکنڈلی پھر میرے حساب میں جب ایک عورت شادی ہوتی ہے تو وہ سمجھ لیں کہ اس کا ایک نیو جنم ہوتا ہے اس اگلے گھر میں, کیونکہ ایک ٹوٹلی مختلف ماحول کو, مختلف لوگوں سے جو ہے وہ اس نے اپنی ذات کو ایک نئے سرے سے منوانا ہوتا ہے. تو وہاں پھر شوہر کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. اگر شوہر اس کو پرمیشن نہیں دے گا, یا پھر وہ کنفلکٹ ہوگا کہ روز مطلب کسی بات پہ آپس میں اختلافات ہو رہے ہیں, وہ پسند نہیں کر رہا ہسبینڈ کے بیوی جو ہے وہ ورکنگ وومن ہو, یا ادروائز کوئی ایکٹیویٹیز وہ اپنی پرفارم کرے, یا اپنے جو اس کو جتنی پرمیشن ہے اس سے زیادہ, کیونکہ اگر آپ جتنا زیادہ آپ اپنا رول پلے کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ کو اپنا ٹائم بھی اسپینڈ کرنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ عورت وہی کامیاب ہے جس کے پیچھے اس کے گھر کے جو مرد ہیں, اس کے خاندان کے جو مرد ہیں, جو جس حیثیت میں بھی ہے, جب تک وہ اس کو سپورٹ نہیں کرے گا, عورت تو کبھی بھی اس معاشرے میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. ہاں, کبھی شاید کوئی سٹھیایا ہوا مرد یا دھتکارا ہوا مرد تو شاید کامیاب ہو جائے کسی عورت کے اس کے دھکے کے بغیر, لیکن عورت میرے خیال میں وہی کامیاب ہوتی ہے جسے گھر کی طرف سے ایک سپورٹ ملتی ہے, اس کے بغیر وہ نہیں کر سکتی. میڈم دیکھیں, اب تو جو شاعرانہ گفتگو ہوتی تھی ایک مرد کے ساتھ منسوب, اب تو عورت کے ساتھ بھی منسوب ہوتی ہے. پروین شاکر ان کی ایک ایگزامپل ہے. تو میڈم میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میل اور فیمیل دونوں جو اس پروفیشن میں جب آتے ہیں, نیولی انرولڈ ہوتے ہیں ایز این ایڈوکیٹس, تو کیا دونوں کے مسائل سیم ہوتے ہیں یا میل اور فیمیل کے ایشوز سیپریٹ ہوتے ہیں جب وہ بار میں نئے انٹر ہوتے ہیں, اس پروفیشن کو جوائن کرتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے خیال میں جو خاتون اس پروفیشن میں آتی ہے اس کو مرد سے زیادہ ڈبل جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے. اس کو ڈبل مینشن کرنا چاہیں گی آپ؟ ہاں جی, اس کو ڈبل مشقت فیس کرنی پڑتی ہے. ایکچولی یہ ایسا پروفیشن ہے جو آپ کا سوشل کنٹیکٹس کا پروفیشن ہے. اس کے لیے مسٹ ہے کہ آپ سوشل ہوں, آپ کو لوگ جانتے ہوں کہ آپ ایز این ایڈوکیٹ جو ہے وہ رول پلے کر سکتے ہیں, پھر لوگوں کا آپ کے ساتھ ٹرسٹ لیول بڑھے گا اور وہ آپ کے پاس آئیں گے. انلکیلی ہماری جو خواتین ہوتی ہیں وہ بیچاری چادر چار دیواری تک محدود ہوتی ہیں. اگر محدود نہ بھی ہوں
सोशल भी हों, इवन देन फिर भी वो महदूद होती हैं। जबकि एक मेल जो है वो 4 दोस्तों से के साथ ना सिर्फ वो गपशप कर सकता है, मोहल्ले के वो जो एक थड़ा टाइप जगह होती है, 4 लोग वहाँ पे भी इकट्ठे हो सकते हैं, किसी मस्जिद, इवन मैं बड़ा एक खूबसूरत सोशल गैदरिंग का एक है इवेंट होता है, डेली 5 टाइम नमाज पढ़ना, नमाज जनाजा में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, जुम्मा नमाज में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, ये सोशल गैदरिंग्स हैं। आप एक दूसरे को 2 दफ़ा 3 दफ़ा नहीं देख के मुंह इधर कर लेंगे, फिर आपसे सलाम दुआ लेना शुरू कर देंगे, और किसी को पता चलेगा कि आप एन एडवोकेट हैं तो आप पहली दफ़ा आपके साथ मसला शेयर करेगा, करते कराते आपके पास केसेस आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम फीमेल के साथ ये नहीं होता, हमें अपनी इज़्ज़त भी बचा के रखनी होती है। हमें किसी थोड़ी सी नोटोरियस किस्म की खातून के साथ हमें परमिशन नहीं होती कि हम उसके साथ ज़्यादा गपशप करें। और मेरे एक उस्ताद साहब कहते होते थे कि आपके साथ मौलवी घराने के साथ आपका ज़्यादा उठना बैठना है तो इसमें आपके लिए फ़ख्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि मौलवी घराने से आपके पास केसेस नहीं आने। तो आप सोशली जो है सोसाइटी में ओवरऑल सारा ही मूव करें। सबसे अहम जो ख़वातीन को मसाइल होते हैं वो ये। सेकेंडली, जब वो एक स्टार्ट लेती है, वो या तो घर वाला कोई उसको, घर का जो बंदा है वो उसको फैसिलिटेट करेगा लाने ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर लोकल कन्वेंस के साथ उसको आना जाना पड़ेगा। जबकि मेल जो है वो अपने किसी दोस्त के साथ बाइक पे बैठ के भी जा सकता है, वो रोड पे खड़ा होकर किसी के साथ भी बैठ के जा सकता है, वो राह गुजरते हुए भी किसी आदमी से कह सकता है यार आप बाइक पे जा रहे हो तो मुझे फलां स्टॉप पे छोड़ देना। लेकिन मैडम मेरी कम्युनिटी को आप इतना टारगेट ना करें। नहीं, मैं एक बात हर किसी के साथ जो स्टूडेंट्स, जब आप एज स्टूडेंट इस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं तब आप बिल्कुल हैंड टू माउथ अगर ना भी हो तो भी घर वालों से, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए तो घर वालों से आप कब तक लेकर चलेंगे, ठीक है ना। फिर एक एहसास होता है कि नहीं अब हमें कम से कम अपने आप को मैनेज करना चाहिए। तो इस हवाले से हम ख़वातीन के लिए अच्छा फिर ट्रस्ट लेवल डेवलप करने वाली बात है ना। अच्छा, और सबसे मैं अहम बात कहती होती हूँ, हमारी ख़वातीन बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, बहुत अक्लमंद है। अभी हम बात डिस्कस भी कर रहे थे, मार्क्स याद आते हैं सारा कुछ। औरत मेहनती ज़्यादा होती है, और लॉ एक ऐसी चीज़ है जो IQ लेवल बढ़ने से समझ आता है। हमारा जो बच्चा है बढ़ने से लॉ समझ आता है, ठीक है ना। हमारा जो बच्चा है वो 6 माह का है तो बाप के साथ वो बाइक पे घूमना शुरू हो जाता है, चीज़ों को समझना शुरू हो जाता है। वो बच्ची जिसने सारी ज़िंदगी चार दीवारी में बड़ी लिमिटेड लाइफ गुजारी है, जब वो सोशल एकदम से एक उसमें आती है ना, पब्लिक प्रोफेशन में आती है, सोशल प्रोफेशन में आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो उन्हें उस तरह से ना समझ पाती है ना एक्सप्लेन कर पाती है, तो उसको अपना ट्रस्ट लेवल बिल्ड करने में भी एक टाइम लगता है। देखिए मैडम, जो आप बात करी है इसके अंदर जो पेरेंट्स का रोल है ना, उनकी काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही है जो अपने औलाद को इतना कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, सोसाइटी इतना नहीं दे सकती जितना पेरेंट्स देते हैं। मैं आपको देखिए मैं उस चीज़ को आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगी। एक खातून ने, एक लड़की ने कभी देखा ही नहीं है कि अदालत क्या होती है। चलें जी, उसके माइंड में एक जज का कंसेप्ट है, उसे तो नहीं पता मैजिस्ट्रेट कौन होता है। देखिए इस जगह पे फिर रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस आते हैं, हाँ, लॉ कॉलेजेस का रोल आता है, जिसमें मूड कोर्ट हाँ, कॉम्पिटिशंस हैं अभी जो हो रहे हैं, रिसेंटली भी हुए हैं, जिसको हम कोशिश करें कि इसको और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, जिसमें एक हम पूरा एक कोर्ट उनको दिखा देते हैं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ऐसे होती हैं, प्लेंटिफ ने कहाँ खड़ा होना होता है, डिफेंडेंट ने कहाँ खड़ा जो होती हैं जी, वो भी खवातीन को नहीं। देखिए वो मूड केसेस में ये सब्जेक्ट रखा ही इसीलिए गया है लीगल प्रोफेशन के अंदर कि वो पहले उसको डेवलप कर लें। प्रैक्टिकल लाइफ आने के बाद बहुत सारी चीजें समझ, नो डाउट मैडम, हर्डल्स होती हैं, फीमेल्स को इस प्रोफेशन में हर्डल्स आती हैं, लेकिन अगर आप फिर उस हर्डल्स को पॉजिटिवली देखें तो कोई औरत समझा फातिमा भी बन सकती है, किसी डिपार्टमेंट की हेड बन सकती है, कोई लड़की, कोई औरत जो है वो राबिया मनाल भी बन सकती है, वो वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकती है, वो बेनज़ीर भुट्टो बन सकती है। मैडम का पॉइंट ये है कि आप मेल्स के लिए ये चीज़ें जितनी आसान होती हैं, ये रूटीन होती है, फीमेल्स के लिए हर स्टेप पे हर्डल्स है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने अगर स्कूल कॉलेज भी जाना है तो मैं अकेली नहीं जा सकती ना, हमेशा मेरा भाई मुझे छोड़ने जाता था, मुझे लेने जाता था, या स्पेशल एक फ़ादर अरेंज करते थे कि मैं ऐसे जाऊंगी, इसके साथ आऊंगी। और इसी तरह से जॉब पे भी जाना है तो अब ठीक है मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद से गाड़ी पे आ जा सकती हूँ, लेकिन हर कोई नहीं जा आ सकता, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हर किसी का माहौल ऐसा नहीं है।
تو ہر جگہ باؤنڈ ہیں کہ یا فادر جائے گا یا بھائی جائے گا یا ہسبینڈ جائے گا. میں بہت ساری کولیگس کو جانتی ہوں ایون جو جاب کر رہی ہیں تو ان کو ڈراپ کرنے ابھی بھی ان کے ہسبینڈ آتے ہیں. وہ اکیلی نہیں آتی, وہ اکیلی نہیں جا سکتی. ایون انہیں اپنی گاڑی ڈرائیو کرنے کی پرمیشن نہیں ہے, وہ اور جاب میں ہے, 10 منٹ کسی میل سے وہ بات کریں گی تو ان کے ہسبینڈ اس بات پہ ایشو بنا لیتے ہیں کہ آپ اس سے بات کر رہی تھیں. اور وی آر بلیسڈ الحمدللہ کہ ہم میل ڈومینیٹڈ جو سب سے ٹف پروفیشن ہے اس کا حصہ ہیں. تو یہ ہمیں سپورٹ ہے ہمارے گھر سے کہ ہمارے ہسبینڈ اس بات کو مائنڈ نہیں کرتے, دے آر ایجوکیٹڈ انف. لیکن ریالٹی وہی ہے جو میڈم کہہ رہی ہیں کہ خاتون نے اگر یہاں سے جانا ہے, آپ نے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ پہ جانا ہے, آپ کا راستہ سیدھا ہے, ہمارا وہ بہت ہی زگ زیگ ہے. ہمیں اس کے لیے ایفرٹس بھی پیدل بھی چل لیتے ہیں. ہاں جی, آپ آدھا کلومیٹر پیدل چل لیں گے, کوئی ایشو نہیں. دیکھیں نا یہاں پہ بھی ایک کو آدھا کلومیٹر پیدل چلنے میں بھی 2000 ایسے گھورتی ہوئی نظر. دیکھیں میڈم, اس کے اندر پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک پرسپیکٹیو کی بات ہے, مائنڈ پرسپیکٹیو کی بات ہے کہ اگر وہ سفر آپ نے پیدل چل کے جانا ہے تو ایسے مرد بھی ہوتے ہیں جو وہ سفر آپ کے ساتھ پیدل بھی چل لیتے ہیں. تو ضروری نہیں, وہی مائنڈ سیٹ ہمارا جو ہے وہ اس چیز کو ڈیل گڈ اینڈ بیڈ تھنگز آر دیئر. اچھے مرد بھی موجود ہیں, اچھی اور بیسکلی اگر آپ کی سوسائٹی قائم ہے تو ان اچھے لوگوں کی وجہ سے قائم ہے. لیکن ہرڈلز اپنی جگہ موجود ہیں. اس میں بہت ساری ریزنز ہیں. ہمارا لٹریسی ریٹ بہت ڈاؤن ہے, بلو دی پاورٹی لائن آپ کا GDP چل رہا ہے, اور لوگوں کے پاس تو اپنی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی, تو کرائم ریٹ بڑھ جائیں گے, سینس نہیں آئے گی. لوگ اس طرف تو اویئرنیس کی طرف تو جائیں گے ہی نہیں نا جب تک ان کی بیسک نیسیسٹیز پوری نہیں ہوں گی. یعنی وہی گھور رہا ہے, وہی تنگ کر رہا ہے. سوشل ایولز زیادہ وہیں پہ ہیں جو کہ اپنے گھر میں تو چادر چار دیواری چاہتا ہے کہ میری عورت بڑی باپردہ ہے, لیکن وہ دوسروں کی خواتین کو گھورتا ہے یا ان کے لیے پرابلمز کریٹ کرتا ہے. حق سمجھتا ہے, انہیں دیکھنا نہ بھی گھورے تو بھی ایگزیکٹلی. تو وہ یعنی اپنے کی عزت کر رہا ہے, وہ دوسرے کی نہیں کر رہا, تو اس کو ہم تب سکھا سکتے ہیں, اس کی تربیت کرنا ضروری ہے, لیکن وہ اپنی بنیادی ضروریات میں سے نہیں نکل رہا. دیکھیں میڈم, لاء نے ایسے کرداروں کو اچھا کر دیا, ان کو اچھے خاصوں کو اچھا کیا ہے. میں میم سمجھتا ہوں کہ امید کرتا ہوں بلکہ ISP اسٹوڈیو کی اس ایپیسوڈ سے ہو سکتا ہے کہ 10 میں سے کوئی 3-4 بندے بھی اس مینٹیلٹی کو سیٹ کر لیں, پازیٹیو کر لیں, تو ہمارا جو ایک فروٹفل سیشن ہے اس کا جو فروٹفل رزلٹ ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے. اچھا میڈم, اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بک بھی لکھی ہے, آپ کی ریسنٹلی پبلش بھی ہوئی ہے, آئی تھنک اٹ از اپون دا کارپوریٹ گورننس ان پاکستان. تو اس کے بارے میں میڈم آپ کو شیئر کریں گے کہ یہ بک آپ نے کیوں لکھی, کس چیز پہ لکھی ہے, اور یہ اس کا کیا ابھی فروٹفل رزلٹ کیا آ سکتا ہے ہماری سوسائٹی کے اوپر. اٹس اے بیسکلی کارپوریٹ گورننس آف پاکستان کے آپ کا یہ بک بات کرتی ہے کہ کارپوریٹ گورننس کیوں ضروری ہے. اٹس اباؤٹ دا رولس اینڈ ریگولیشنز, ہاؤ ٹو گورن دی کمپنیز, ہاؤ ٹو رن دی کمپنیز. اور کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کیوں امپورٹنٹ ہے جبکہ ہمارے پاس کمپنی لاء موجود ہے. ہمارے پاس اگر ہارڈ لا موجود ہے تو ہمیں سافٹ لا کی کیوں ضرورت ہے. ہارڈ لا زیادہ فروٹفل ہے یا سافٹ لا زیادہ فروٹفل ہے, اس کے اندر وہ ساری بحث کی گئی ہے. ڈفرینٹ جورسڈکشنز کی ایگزامپلس کے ساتھ پروو کیا گیا ہے کس کلچر میں ہارڈ لا فروٹفل ہے, کس کلچر میں سافٹ لا فروٹفل ہے. ڈیٹیل میں تو نہیں جا پائیں گے کیونکہ پروگرام کا ٹائم اوبویسلی شارٹ ہوگا, لیکن اس کو میں نے 4 ایلیمنٹس جو ہیں وہ ڈالے ہیں اس کے اندر کہ ہاؤ وی کین امپروو دی امپلیمنٹیشن, ایکچولی انفورسمنٹ آف کوڈ آف کارپوریٹ گورننس, اینڈ دیٹ انفورسمنٹ, دیٹ امپلیمنٹیشن از ویری مچ نیسیسری فار دی فائنینشیل اینڈ کارپوریٹ پرفارمنس آف کمپنیز. اور اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ آپ نے انفورسمنٹ بہتر کس طرح سے کرنی ہے. آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ انفورسمنٹ ہوتی کیوں نہیں ہے. آپ کے ملک میں اسٹیٹ اور انٹرپرائزز زیادہ ہیں, فیملی اور انٹرپرائزز زیادہ ہیں, آپ کے پاس بزنس میڈیا ہی موجود نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے. سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نو ڈاؤٹ بہت اچھا کام کر رہا ہے اس سلسلے میں, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس بھی کر رہا ہے. یہ وہ اسٹرکچرل ریفارمز تھیں جو کہ کی گئی تھیں کارپوریٹ گورننس کو بہتر کرنے کے لیے, لیکن ابھی اس کا جو 2nd اور 3rd اسٹیپ ہے وہ ابھی بھی فیز میں ہے, ابھی اتنا نہیں کر پائے جتنا کر سکتے ہیں. پھر اس میں جو تیسرا ایلیمنٹ ہے اس میں میں نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ کمپنیز کو چلاتے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, بیسکلی میجورٹی ووٹنگ سے وہ چلاتے ہیں. تو ایک آئیڈیل ماڈل کیا ہو سکتا ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا, ان کی کمپوزیشن کیا ہو سکتی ہے, اس میں ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کتنے ہونے چاہیے, نان ایگزیکٹو کتنے ہونے چاہیے, انڈیپینڈنٹ ایگزیکٹوز کا کیا رول ہے, اور
جو چوتھا ایلیمنٹ ہے وہ ہے انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کا, کہ انویسٹرز کیا رول پلے جی کر آج کل بڑا سکتے ہیں highlighted فار ایک دی topic ہے. انفورسمنٹ آف کوڈ آف کارپوریٹ گورننس. کیونکہ جو گورننس ہے بیسیکلی اٹ بیسڈ آن دا 4 پلرس, کہ آپ کتنے ٹرانسپیرنٹ ہیں, ٹرانسپیرنسی ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے, فیئرنیس ہے, ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس ہیں. ایک کمپنی جتنی ان ایلیمنٹس کو, ان پلرس کو فالو کرتی ہوگی, اتنی ہی اس کی فائنینشیل اور کارپوریٹ پرفارمنس انکریز ہوتی جائے گی. اینڈ اگین جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ ایکچولی اٹ از ٹو میک دیم ریئلائز دیٹ فالوئنگ دیز کوڈ آف کارپوریٹ گورننس از ایکچولی بینیفیشیل فار دیم. اس سے ان کی کارپوریٹ پرفارمنس بہتر ہوگی, وچ ول آٹومیٹکلی ول لیڈس ٹوورڈز دیئر فائنینشیل پرفارمنس. تو یہ فرسٹ بک ہے, اس کے ری پرنٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے, ابھی اس کا ریوائز پرنٹ بھی آ جائے گا, اور پھر انشاءاللہ اس کے ایڈیشن 2 پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں, تو وہ بھی آئے گا. چلیں ڈاکٹر صاحبہ, آئی ریئلی اپریشیٹ یور ایفرٹس, Thank you. اور امید ہے کہ لا اسٹوڈنٹس اس کتاب سے بھی بہت کچھ اس سبجیکٹ ریلیٹڈ سیکھیں گے. میڈم اینڈ میں جانے سے پہلے میں آپ سے ایک شارٹ میسج لینا چاہوں گا کہ ایک فیمیل لائرس کے لیے جو اس کمیونٹی میں آنے جا رہی ہیں, اس پروفیشن کو جوائن کرنے جا رہی ہیں, یا جو اب اس پروفیشن میں انٹر ہوئے, ان کے لیے کوئی شارٹ میسج آپ لیو کرنا چاہیں. جی میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ جو بھی, چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے, اس پروفیشن کو جوائن کرنے جا رہا ہے, اسپیشلی فیمیل کے لیے میں یہ میسج دوں گی, کیونکہ میل کا تو اپنا جو ایک گول ہوتا ہے وہ سیٹ ہوتا ہے کہ اس نے لائر ہی بننا ہے, لیکن فیمیل تھوڑا سا جو ہے وہ ریلیکٹنٹ ہوتی ہیں کہ آیا شادی کے بعد یا شادی لا کرنے کے بعد انہیں ایز پروفیشن جوائن کرنے کی پرمیشن ملے گی یا نہیں ملے گی. تو یہ تھوڑا سا ان کے لیے ہوتا ہے, وہ ان کو ہمیشہ ڈاواڈول ہی رکھتا ہے کہ کیا وہ اس کو کامیابی لی کر پائیں گی یا نہیں. تو میں یہ آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گی کہ دنیا میں یا زندگی میں کبھی بھی آپ کوئی بھی اسٹیپ لیں, ہوپ فلی اور 100% اسٹرگل اور موٹیویشن کے ساتھ کہ میں نے اس کو کرنا ہے. نصیب میں اگر آپ کے لکھا ہوگا تو آپ اس کو اینڈ تک لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گی, نہیں لکھا ہوگا تو چلیں کوئی بات نہیں اگر راستے میں چھوڑ بھی دیا, لیکن جب آپ سٹارٹ کر رہے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہوئے آپ کی فل انرجی ہونی چاہیے, اور اس ایم کے ساتھ کہ آپ نے اس پروفیشن میں ایک اچھا لائر بننا ہے, اور اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں کہ آپ کو ایک اچھا نام کمانے کے لیے کتنے ٹائم کی ضرورت ہے. کیا آپ 6 ماہ میں اپنا نام بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے, 1 سال میں ہو جائیں گے, 2 سال میں ہو جائیں گے, اور 2 سے 3 سال کے درمیان آپ کا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ میں نے میکسیمم 2 سے 3 سال میں اپنے آپ کو اتنا انٹروڈیوس کروا دینا ہے کہ میں ایک اچھا لائر ہوں. اور اتنی ہی محنت, جتنی آپ محنت کریں گے, محنت کا پروفیشن ہے, آپ محنت کریں گے آپ کا نام بنے گا, لوگوں میں آپ کی پہچان ہوگی, اور جیسے ہی نام بنے گا آپ کی پہچان ہوگی, آپ کا شمار ایک اچھے لائر میں شمار ہونا شروع ہو جائے گا. اور کوئی سینیورٹی جونیورٹی کا کوئی کنسیپٹ تو ہے, سینئرز کی ہمیں عزت کرنی چاہیے, لیکن کوئی بھی بندہ اپنی ایبلٹی کی بنیاد پہ سینئر نہیں ہوتا. یہ صرف محنت ہوتی ہے جو کسی کو جو ہے وہ قابل بناتی ہے. تو محنت کیجیے گا, ضرور انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ میڈم رائبہ صاحب, یہ آپ نے انتہائی بہت خوبصورت بات کی ہے لا اسٹوڈنٹس کے لیے, فیمیلز کے لیے, کہ وہ کیسے ان چیزوں کے اوپر عمل کر کے ایک سوسائٹی میں ایک فروٹفل طریقے سے, ایک پازیٹیو طریقے سے, پازیٹیو انرجی جو ہے وہ پٹ کر کے اس میں انٹر ہو سکتی ہیں. لاسٹ میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کوئی میسیج اپنے لا اسٹوڈنٹس کو دینا چاہیں, یا جو اب اس پروفیشن کو جوائن کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ ابھی ایڈمیشنز ہو رہے ہیں, ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی ایڈمیشنز اوپن ہیں, تو ان کے لیے آپ کوئی میسیج جو دینا چاہیں اسٹوڈنٹس کو؟ میسیج یہی ہے کہ لا از اے پروفیشن آف لارڈس, بہت خوبصورت پروفیشن ہے, اس کو جوائن کریں. اور یہ بات یاد رکھیں, یہ بات میں نے بھی سیکھی ہے اپنے استاد سے, جسٹس صاحب سے, رسپیکٹ یور پروفیشن اینڈ اٹ ول الٹیمیٹلی رسپیکٹ یو بیک. ہمیشہ سنسیریٹی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ اپنے پروفیشن کی عزت کریں, اس پہ کام کریں, تو وہ رسپیکٹ آپ کو ملتی ہے. اور لا کی خوبصورتی ایسی ہے کہ پروفیشنل ڈگری ہے اینڈ یو آر سیکیور. جتنا کرنٹ, جتنے کیا کہنا چاہیے, کیریئر اپرچونیٹیز لا میں ہیں اور کسی میں نہیں, کسی پروفیشن میں. آپ جج بن سکتے ہیں, اگر آپ سی ایس ایس کرنے جا رہے ہیں, آپ کوئی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام پاس کرنے جا رہے ہیں, تو لا آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اس چیز کے اندر. آپ کا کوئی بھی پبلک سیکٹر ادارہ ہے, کوئی بھی پرائیویٹ ہے, سب کے اندر ایک لیگل سیل ہے جس میں لائرس کی ضرورت ہے. آپ ایڈوکیٹ جنرل بن سکتے ہیں, آپ پروسیکیوٹر بن سکتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے تو یو آر این ایڈوکیٹ, یو آر یور اون باس, یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی امپلائی آف اینی ون. آپ خود اپنے باس ہیں اور آپ کام کر سکتے ہیں.
تو ضرور جوائن کریں. رسپیکٹفل ہے, بہت اچھا پروفیشن ہے, اور اس میں فیمیلز کے لیے بھی کوئی ہرڈل نہیں ہے, فیمیلز کو آنا چاہیے. بلکہ میں پیرنٹس کو کہنا چاہوں گی کہ بچیوں کو روکیں نہ اس پروفیشن میں آنے کے لیے. یہ پروفیشن آپ کی بچیوں کو اسٹرانگ بنا دیتا ہے, انہیں کانفیڈنس دے دیتا ہے کہ وہ اپنی لائف میں آنے والے چیلنجز کو, اپس اینڈ ڈاؤنس کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتی ہیں. اور یہ نہ سمجھیں کہ لاء پڑھ کے بچی ایروگنٹ ہو جاتی ہے. بچی زیادہ سمجھدار اور سینسیبل ہو جاتی ہے اور اپنی پرابلمس کو بہتر طریقے سے سالو کر لیتی ہے. ہماری بہت ہی فروٹفل ڈسکشن یہاں پہ اینڈ ہوتی ہے. میں نہایت ہی شکر گزار ہوں ڈاکٹر سمدہ فاطمہ صاحبہ آپ کا اور میڈم رابعہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اس پینل کا حصہ بنی اور آج کے اس ٹاپک پہ ہمارے ساتھ گفتگو کی, کنورسیشن کی, جو بہت اہم ہے. پاکستان میں خواتین کی کامیابی کا سفر محترمہ فاطمہ جناح سے شروع ہوتا ہے. ایک بہن اور ایک سیاسی رہنما کے لیے مادر ملت سب کے لیے مشرے رہا ہے. مادر ملت کے بعد دختر مشرق کا کردار کوئی نہیں بھول سکتا. اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ فاطمہ بھٹو شہید صاحبہ جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ ایک عورت ایک ملک کی سب سے بڑی پوزیشن پر بھی براجمان ہو سکتی ہے. ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں سارے نام تو نہیں لے سکتا, لیکن ان میں اور بھی بہت سارے ایسے نام, ایسی شخصیات شامل ہیں جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں اپنا نام بنوایا اور اپنے نام کو پاکستان کی تاریخ میں سنہرے الفاظ میں درج کیا, جن میں بانو قدسیہ, پروین شاکر, شاعرہ ملک, اسکواڈن لیڈر عائشہ فاروق, مریم مختار, عارفہ کریم, طاہرہ قاضی, جسٹس عائشہ ملک, AIG عائشہ گل, ASP آمنہ بیگ, اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے نام ایسے ہیں جو کہ تعریف کے مستحق ہیں. لکھنے والے نے کیا خوب لکھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. امید ہے کہ آج کی یہ ایپیسوڈ آپ کے لیے بہت زیادہ اہم رہی ہوگی اور اس کے بہت ہی زیادہ پازیٹیو جو ریزلٹس ہیں وہ سامنے آئیں گے. ملیں گے وائس آف لاء کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ کسی اور دن کے لیے. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد, ISP پائندہ باد.